دیا گیا ہے۔ ہمارے شہر کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور پر فخر کی بات ہے کہ ہمارے بچے ایسے وقت میں جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور پانی میں ڈوبنے کی نوبت آ جاتی ہے، یا ڈوب کر موت ہو جانے کے بعد پانی کی گہرائی سے لاش نکالنے کا مسئلہ ہوتا ہے، اچھے لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے یہ نوجوان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے ڈوبنے والوں کو بچانے کا اور ڈوب کر موت سے دوچار ہو جانے والوں کی لاش کو پانی کی گہرائی سے نکالنے کا کام کرتے۔ اور یہ صرف مالیگاؤں نہیں، مالیگاؤں کے اطراف میں جہاں کہیں اس طرح کا حادثہ پیش آتا ہے، ہمارے انہی بچوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے تحفظ کی فکر بھی ضروری تھی۔ پچھلے دنوں نعیم احمد کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اور وہ بچہ پانی کی زد میں آ کر کے ڈوب کر کے اپنی جان گنوا بیٹھا، لاش تلاش کرنے کے لیے کئی دن تک یہ بچے محنت اور کوشش کرتے رہے، اور ان کے بس میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ کرتے رہے، اور تیسرے چوتھے دن جا کر کے لاش ملی اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ طے ہوا۔ تو یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ ہمارے ان بچوں کی جان کی حفاظت کیسے ہو۔ ایڈوکیٹ گریش بورسے صاحب سے بات چیت ہوئی تو میں نے یہی بات کہی کہ ماضی میں ان کو کچھ سامان ہم نے دیا تھا، لیکن وہ سامان ناکافی ہے، ان کی جان محفوظ رہے اس کے لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تو ناسک میں کچھ سامان تھا، اس تعلق سے جو ہے جب معلومات لی گئی اور ان بچوں سے مشورہ کیا گیا تو بتایا انہوں نے کہ ناسک میں جو سامان ہے وہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہے، ان کے کام کا جو سامان ہے وہ ناسک میں نہیں ملا، بمبئی سے ان سامانوں کی خرید کروائی گئی اور آج اس تیراک گروپ کے ممبروں کو یہ چیز سپرد کی گئی۔ دوسری بات کہ ان بچوں کی جان کا بیمہ کروایا گیا، پالیسی بنوائی گئی۔ میں مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ عمومی حالات میں ہمارا مذہب اسلام بیمہ انشورنس کرانے کی اجازت نہیں دیتا۔ عام حالات کے اندر ہم میں سے کوئی شخص اگر بیمہ پالیسی لینا چاہے اور ہم سے پوچھے تو ہم کہیں گے جائز نہیں ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر جب دوسروں کے لیے ہم اپنی جان جوخم میں ڈال کر کے اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کے ہم لاش نکالنے کا کام کرتے ہیں تو ایسے موقع پر جان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پانی کے اندر کیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، پانی میں جانے کے بعد کیا صورتحال بنے گی آدمی اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں بھی اچھا تیراک ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ڈوبنے والوں کو نکالنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں بسا اوقات وہ خود ڈوب جاتے، اور لاش اگر پانی کی گہرائی میں ہو تو اس لاش کو زمین پانی کی گہرائی سے نکال کر کے لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کام کو انجام دینے والے کے لیے بھی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ ایسے حالات کے اندر جب جان جوخم میں پڑ رہی ہے تو ایسے حالات میں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ان کے لیے جان کا بیمہ کروایا جا سکتا ہے۔ اسی کے پیش نظر 10-10 لاکھ روپئے کا ان کا بیمہ کروایا گیا، اور جو 1 سال کی پالیسی بھرنی تھی وہ پالیسی کے پیش نظر رقم بھر دی گئی ہے، ان کا اکاؤنٹ کھلوا دیا گیا ہے، اور یہ بیمہ پالیسی 10 سال کے لیے 10 سال کے لیے بیمہ پالیسی ہر سال ان کو جو ہے پالیسی کے کچھ 400-500 روپے بھرنا ہے اور 300 روپے بھرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کی لاش نکالنے کے لیے جانے کے بعد اگر حادثہ پیش آ جاتا ہے اور ان کی جان اگر چلی جاتی ہے خدا نہ کرے تو ان کے گھر والوں کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا۔ یہ پالیسی بھی اس لیے لے لی گئی کہ ہمارے یہ بچے جس طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ اجنبی مقام پر
کہ پانی کے اندر کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے، ایسے مقامات پر جا کر کے لاش نکالنے کا کام کرتے ہیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے، اور ان حالات کے اندر جو ہے ان کی بیمہ پالیسی کروائی گئی ہے۔ میں ایڈوکیٹ گریش بورسے صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ کام کرنے کا مزاج ہے، اور پیچھے بھی انہوں نے کئی کام کیا جس کا تذکرہ انہوں نے کیا اور اطہر اشرفی صاحب نے کیا، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مستقل ایک ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ایسے موقع پر اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ آج اس موقع پر تیراک گروپ کے ممبران کی ہمت افزائی کے لیے، ان کی اپنی جان کے تحفظ کے لیے جو سامان لگ رہا تھا وہ سامان بمبئی سے خرید کر کے مہیا کیا گیا اور تیراک گروپ کے ممبران کے سپرد کیا گیا، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہ بچے ان جیسی ستائش کے یا نام و نمود کے خواہش مند نہیں ہے۔ جب کسی نے ان کو پوچھا نہیں تھا اور کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، جب سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں ان کی بھی جان کی فکر کرنی چاہیے، ان کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایڈوکیٹ گریش بورسے صاحب نے جو کام کیا ہے، میں اپنی طرف سے اور حاضرین مجلس اور تمام ہی شہر کے ذمہ داروں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے اور آئندہ بھی اچھا کام کرتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔